اب آئیے ہم بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کے اطراف اور آپ کے گاؤں کے اطراف و اکناف کے مائے ناز عالم دین حضرت مولانا مفتی ولی اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت والا سے میں التماس کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقی سے، کنجکس کے فرمایا کو شاہی سے لڑا دو۔ میں حضرت والا سے بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیانات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اور حاضرین، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کے عموماً دو پہلو ہوتے ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ خوش عائشی خوشیاں نصیب فرماتے ہیں اور ہم سب خوشی خوشی اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، کاروبار کے اعتبار سے بھی خوش ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے اعتبار سے بھی خوش رہتے ہیں، محلے اور پڑوس کے اعتبار سے بھی خوش رہتے ہیں، اچھی زندگی گزرتے ہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان کی زندگی بھی بندوں کو آزمانے کے لیے ڈالتا ہے۔ بھائی تھوڑی دیر آپ لوگ اپنی تقریر بند کر دیجئے، سامنے جو لوگ بیٹھے بھائی
تھوڑی دیر خاموش بیٹھو پھر آپ لوگ بول لینا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے دو پہلو بنائے، کبھی خوشی کبھی تھوڑا امتحان۔ دونوں ہی زندگی کے حصوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دونوں زندگی کی خوشنما عادتیں سکھائیں اور عادتیں بتائیں تاکہ ہم دونوں ہی حال میں خوشگزار زندگی جی سکیں۔ جب کبھی آسانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، پرسکون زندگی ہو، تو پل پل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پل پل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب خوشیاں دے تو بندے کو ہر وقت ذہن میں اس بات کو رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ اور جب کبھی آزمائش آئے تو شکوہ نہیں بلکہ صبر کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہم کو بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائی ہیں انہی کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ عموماً ہم لوگوں سے دونوں ہی چیزوں میں بہت کوتاہی ہوتی ہے، نہ ہم شکر والی زندگی گزار پاتے ہیں جب آسانیاں ہوتی ہیں، اور نہ ہی صبر ہمیں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں ہی حالتوں کو سدھارنے کا حکم فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے بھی حال ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا خوف سینے میں رکھو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ خوشیاں ہیں تو بھی اپنی خوشیوں میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کو بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہی بھلا دو۔ خوشیوں میں ایسا مگن ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کا خیال نہ رہے، ایسا مت۔ اور کبھی صبر کی زندگی گزارنے کا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہو تو صبر کا اپنی طرف سے پورا ثبوت دو، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش والی زندگی کو صبر کے ساتھ گزارو۔ اتنے بے صبر نہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی اور نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے، اتنے بے صبر نہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں انہی نعمتوں کو ہم کوسنے لگ جائیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کسی ایک چیز سے تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان پوری چیز کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی بیوی کی طرف سے ناموافق حالت پیش آ گئی، کچھ بات ایسی کہتی جو مزاج کے خلاف، تو اتنے بے صبرے ہو گئے کہ اپنی ساری زندگی کی جو تھکن تھی اسی پہ اتار دی کہ اللہ کی طرف سے تم ہمارے اوپر عذاب بن کے مسلط ہو۔ اس طرح کی لوگ باتیں کہہ دیتے ہیں۔ کسی بچے کی طرف سے کوئی تکلیف دہ بات پیش آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرنے لگتے ہیں کہ تم کو پیدا ہی کیوں کیا، نہ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ تو یہ سب بے صبری کی باتیں ہم لوگ صبح سے شام تک کرتے رہتے ہیں، اور ناشکری اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، خوبصورت زندگی نصیب فرمائی، پہننے کے لیے کپڑے دیے، اوڑھنے کے لیے بچھونے بسترے عطا فرمائے، اور چلنے کے لیے پیر نصیب فرمائے، ہاتھ نصیب فرمائے، سننے کے لیے کان، آنکھ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت نصیب فرمائی۔ لیکن ہم ایک چھوٹی سی تکلیف اللہ کی طرف سے جب آتی ہے تو اپنی پوری زندگی کو ہی کوسنے لگتے ہیں۔ اب تو اتنا بے صبرا پن ہمارے اندر آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر والی زندگی جو اللہ نے ہم کو دی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی چھوٹی سی ایک پریشانی آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں ہم اپنی زندگی سے ہی آزاد ہو جائیں، اپنی زندگی ہی ختم کر لیں۔ تو ناشکری بھی اور بے صبری بھی، یہ دونوں زندگی کی ایسی ہمارے اندر بری عادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کو اتنا دور کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملنے والی ہوتی ہیں وہ بھی ہم سے چھن جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ہر حال میں ڈرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو لگام دو، خوش عائشیوں میں اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو، ایسا نہ ہو کہ اتنے مغرور ہو جاؤ اور اتنے متکبر بن جاؤ اور اتنا زیادہ اترانے لگ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے تمہیں کمزور لگیں ان کو کچھ نہ سمجھو، ان کو تانے دو، ان کو اپنے دل میں برا سمجھو، ان کو بے حیثیت سمجھو، ان سے انتقام لینے کا ہر وقت انتظام سوچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ جب شکر والی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے یعنی آسانیاں نصیب فرمائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اللہ کی سمجھو، اپنا کمال نہ سمجھو۔ تھوڑی سی انسان کے اندر کوئی کمال کی چیز ہوتی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے، انسان اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تھوڑی طاقت آ جاتی ہے، تھوڑا شعور آ جاتا ہے، تھوڑا عقل آ جاتی ہے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو بے وقوف سمجھنے لگتا ہے اور صبح سے شام تک 10 مرتبہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو احساس دلاتا ہے کہ تمہارے پاس وہ شعور، وہ عقل نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ بوڑھا کہہ کر کے کبھی تانا دیتا ہے، پرانا کہہ کر کے کبھی تانا دیتا ہے، پرانی سوچ والا کہہ کر کبھی تانے دیتا ہے اور یہ نہیں پتا کہ یہ عقل نکلی اسی کے اندر سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے وجود کا سبب اس کے ماں باپ کو بنایا، ماں باپ کے بغیر تو وجود ہی متصور نہیں ہے بھائی۔ جن ماں باپ سے ہم وجود پائے ہیں انہی کو بے وقوف سمجھنے لگے، انہی کے آگے اپنی عقل چلانے لگے۔ منع فرمایا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے وصیت فرمائی انسانوں کو، اولاد کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کبھی وہ تم کو ایسی بات کا بھی حکم دے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو اپنی جہالت کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہوں، لا علمی کی وجہ سے کہہ رہے ہوں، تب بھی ان کی اس بات کو تو نہیں ماننا ہے لیکن دوسرے معاملات میں ان کا وہی ادب اور احترام برقرار رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کبھی والدین اس بات کا حکم کریں کہ شرک کرنے لگ جاؤ، ان کو علم نہیں ہے، اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ کہنے لگ جائیں کہ مشرک بن جاؤ، شرک کرنے لگو، تب بھی اس بات میں تو ان کی مخالفت کرنی ہے، موافقت نہیں کرنی ہے، لیکن کوئی اور دوسری بے ادبی کی بات اپنی زبان سے یا اپنی پیشانی کے بل کے ذریعے ان سے اظہار نفرت نہیں کرنا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دونوں زندگی کی ہیں، دونوں زندگیوں میں زبان کی حفاظت کا حکم دیا کہ نعمتیں جب ملیں تو اتراؤ مت، اپنی زبان سے دوسروں کو چھوٹا مت کہو، اور جب صبر کرنا پڑے تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، شکوہ نہ کرنے لگو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد عطا فرمائی ہے، اپنی مصلحت سے واپس لے لی تو کبھی یہ مت کہو کہ ہمارا ہی بچہ ملا تھا اللہ میاں کو، ہماری ہی اولاد ملی تھی اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں کہنے سے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ صبح سے شام تک جتنی سانسیں لے رہے ہیں سب اللہ کے حکم سے ہی تو چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی تو عطا کی ہوئی ہیں۔ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ ان کانوں سے کام لے رہے ہیں، اللہ ہی کے تو دیے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس کان تو ہیں لیکن ان میں آواز نہیں پہنچتی، اللہ تعالیٰ نے حکم اٹھا لیا، حکم نہیں ہے تو کان سن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھوں سے پوری کائنات دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی دی ہوئی امانت یعنی اولاد چھین لی تو اللہ سے ناراض ہو گئے؟ نہیں، سب کچھ اللہ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنا دیا ہوا کچھ اگر واپس لے لیں تو اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی جاتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے اے اللہ میں آپ سے راضی ہوں کہ آپ میرے رب ہیں، اپنی حکمت سے جس طرح چاہتے ہیں میری تربیت فرماتے ہیں۔ کبھی میری تربیت کے لیے مجھے اولاد عطا فرما دیتے ہیں اور کبھی میری تربیت کے لیے مجھ سے اپنی دی ہوئی امانت واپس لے لیتے ہیں۔ کبھی میری راحت کے لیے اللہ نے ہم کو نکاح کے جوڑے سے
باندھ دیا اور ہم ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگے. اور کبھی اللہ نے اپنی حکمت سے ہم سے ہماری بیوی چھین لی؟ نہیں. شکوہ نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. والدین اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا ہمارے پاس رکھے، جب چاہا واپس لے لیے. اس میں شکایت کی کیا بات ہے؟ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنائی اسی لیے، تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. شکر کی زندگی ہو تو بھی، صبر کی زندگی گزارنی پڑے تو بھی، ہر حال میں اپنی زبان کا خیال رکھو. زبان ایک ایسی چیز ہے کہ زبان کے بعد ہی ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں. اگر انسان اپنی زبان روک لیتا ہے نا تو پورا جسم رک جاتا ہے. ساری خرابی زبان سے شروع ہوتی ہے. آدمی اپنے غصے کا سب سے پہلے اظہار اپنی زبان سے کرتا ہے. اپنی ناراضگی کا سب سے پہلے اظہار اپنی زبان سے کرتا ہے. شکوے کر کے، شکایت کر کے، برا کہہ کے، غلط بول کر کے، کسی سے ناراضگی ہو جائے تو اس کو گالی دے کر کے، اس سے انتقام لینے کی کوششوں میں زبان کی سبقت کرتا ہے. لیکن جو بندہ تجربہ کر کے دیکھیے، پہلی چوٹ پر اپنی زبان روک لیتا ہے، پھر وہ پورا ہی رک جاتا ہے. تو زبان ہمارا بریک ہے. اگر ہم نے زبان روک لی تو ہم نے سب روک لیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو. اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اور اپنے اعمال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو. گناہوں کی معافی کب مانگنا ہے؟ اعمال کی اصلاح کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں. ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم ایک تو اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے، دوسروں کے اعمال کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں. ایک عام مزاج بن گیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، دوسروں کے ان اعمال کی اصلاح کرنا چاہتا ہے جس میں وہ صحیح ہے. اپنے غلط اعمال پہ دھیان نہیں، اپنی بری حرکتوں پہ دھیان نہیں دیتا. کبائر کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے. ایک ایک دن میں 100 بار اللہ تعالیٰ سے لڑائی مول لیتا ہے اور اپنے اوپر دھیان نہیں دیتا. اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں. کیونکہ نماز پڑھ لیتا ہوں. اور جو نیک لوگ ہیں، کم گناہ کرتے ہیں، کم کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ نہیں ان کی اصلاح کرو. ہم تو جنید بغدادی بنے نہ بنے، ان کو پہلے بنے. تو دوسروں کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے. تو الٹا کام کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا تم اپنے اعمال کی اصلاح کرو. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم تم کو پہلے سدھاریں گے. ہم تو سدھریں گے، تم کو پہلے سدھاریں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اپنے اعمال کی اصلاح کرو، ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. تو ہم اپنے اعمال کی اصلاح بھی نہیں کرتے، بدعمالیوں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے. دونوں باتوں کو نہیں مانتے. نہ اعمال کی اصلاح کی فکر ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ ہم سے اپنی گناہوں کی، کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہو، نہ اس کی فکر ہے. دیکھیے، جب یہ مزاج بن جاتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور سامنے والا غلط ہے، تو پوری کائنات کے تمام مصلحین مل کر کے اگر اصلاح کرنا چاہیں، کسی ایک آدمی کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے. چونکہ وہ صحیح ہے. وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. وہ اپنے آپ کو پہلے صحیح سمجھ رہا ہے، تو اس کو اپنے اوپر دھیان نہیں ہے. وہ ساری کائنات کو غلط بتا رہا ہے، ہر آنے والے کو غلط بتا رہا ہے، ہر آنے والے میں کیڑے نکال رہا ہے. تو جب یہ مزاج بن جاتا ہے کہ ہم دوسرے کی اصلاح کریں گے، دوسروں کی عیب جوئی کریں گے، دوسروں کے بارے میں بیٹھ کر کے اپنے گھروں میں دیر رات تک تبصرے کریں گے کہ فلاں صاحب نے تو یہ کر دیا. اور اب تو مسجد کے امام صاحب کے نام پر مظلوم ایک پتلا مل جاتا ہے سب کو. ساری گاؤں کی، ادھر ادھر کی گلیوں کوچوں کی، بازاروں کی تھکن اسی پہ لوگ اتار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری اصلاح کے لیے بھیجا ہے اور ہم سارے گاؤں والوں مل کے اس کی اصلاح کی فکر کریں. اپنے آپ کو اچھا بنانے کی فکر کرنی چاہیے موت تک، لیکن کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم فٹ ہو گئے.
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے طاقت لگا کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کی فکر کرو. جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے طاقت لگا کے روکو. جتنی نماز نفلیں پڑھ سکتے ہو اپنی طاقت پر پڑھو. روزوں کی جتنی حفاظت کر سکتے ہو فرض کے بعد جتنے نفلی روزے رکھ سکتے ہو رکھو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب شکر ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ جب صبر والی زندگی ڈالیں تو خوب صبر کرو. طاقت دکھاؤ اپنی کہ اللہ آپ کے ہر حکم کے سامنے ہم جھکے ہوئے. لیکن فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو. اپنے آپ کو ارے بولی بھائی پاک نہ سمجھو. جو پاک سمجھتا ہے اپنے آپ کو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. جو اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے ہم صحیح ہیں وہ اندر سے ناپاک ہوتا ہے. جس شخص کے اندر ناپاکی ہوتی ہے اس کو سامنے والا ناپاک دکھتا ہے. اپنے اندر کی ناپاکی کو وہ سامنے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے وہ ناپاک ہے میں پاک. اور جو اندر سے پاک ہوتا ہے اس کو ساری مخلوق اللہ کی اپنے سے اچھی نظر آتی ہے. جس کے اندر تواضع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ اللہ کی مخلوق کو عظیم سمجھتا ہے. اللہ کے بندوں کو اپنوں سے بڑا سمجھتا ہے. اپنے سے بڑا سمجھتا ہے. اپنے ماں باپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. اپنے بڑے بھائی کو بڑا سمجھتا ہے. چھوٹے بھائی کو اپنے سے زیادہ قابل تعظیم سمجھتا ہے. دینداروں کو بہت بڑا سمجھتا ہے. کیوں؟ چونکہ اس کے اندر تواضع ہے محبت ہے اللہ کی عظمت ہے اس کے دل میں. جس کا دل اللہ کی عظمت سے پر ہوتا ہے اس کو ساری کائنات کی ہر مخلوق اپنے سے اچھی نظر آتی ہے اور اپنے آپ کو وہ کمتر سمجھتا رہتا ہے کہ اس دھرتی کا سب سے بڑا بوجھ میں ہوں کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہوں. اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے ہر وقت فائدہ اٹھا رہا ہوں اور ان آنکھوں کا حق نہیں ادا کر پا رہا. کانوں سے ہر وقت سنتا ہوں لیکن ان کا حق نہیں ادا کر پا رہا ہوں. ہاتھوں سے لمس کرتا ہوں چھوتا ہوں چیزوں کو اور ان کی حیت قضائیہ کا پتہ لگا لیتا ہوں. یہ کس طرح کی بنی ہوئی ہیں ان کے اندر صفت کیا ہے ٹھنڈی ہے گرم ہے ہاتھوں سے چھو کے پتہ لگا لیتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر نہیں ادا کرتا ہوں. دیکھیے کسی کے ہاتھ میں بیماری ہو جاتی کہتا ہے ہاتھ جھوٹا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہاتھ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ جھوٹا ہو جاتا ہے. احساس ختم ہو جاتا ہے. اس سے پوچھیے ہاتھ کی کیا قیمت ہوتی ہے. جس کے ہاتھ کا احساس ختم ہو جائے اس سے پوچھیے ہاتھ کی قیمت کیا ہوتی ہے. جو اچھا بھلا دیکھنے والا انسان جس نے کائنات اللہ کی دیکھی اور اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے اس سے پوچھئے آنکھ کیا چیز ہوتی ہے. جو اپنے پیروں سے چل کر کے آیا جایا کرتا تھا ایکسیڈنٹ حادثے میں پیر سے محروم ہو گیا اس سے پوچھئے پیر کی کیا قیمت ہوتی ہے. ہم نہیں بتا پائیں گے. کیوں؟ چونکہ ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمارے پاس ہے اور اس سے کبھی محروم ہوئے نہیں. جو اس کے نہ ہونے کا احساس ہم کو معلوم. تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی ہم ناشکری کرتے رہتے ہیں. تو جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے وہ ہر وقت یہ ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی ہم اللہ کا حق نہیں ادا کر پا رہے ہیں. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حقوق بیان فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق بیان فرمائے انسانوں کی عظمت بیان فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کی عزت کو اچھالتا ہے اس کی عزت پہ انگلی اٹھاتا ہے اس کو سرعام ذلیل کرتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کرتا ہے کل قیامت میں برسرے عام جب ساری کائنات موجود ہوگی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو رسوا اور ذلیل فرما دے گا. بتائیے وہاں کوئی بچا پائے گا؟ کوئی چانس ہوگا بچنے کا؟ یہاں تو 4 آدمی ساتھ بھی دے دیں گے جس کو آپ ذلیل کرنا چاہو گے وہاں کون ساتھ دے گا؟ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن. وہاں تو کوئی بول ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہی جس کو اجازت دیں گے وہی بول پائے گا. کون ساتھ دے گا؟ حدیث پاک میں بے شمار عظمتیں ایک انسان کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی. بے شمار عظمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر کے سمجھایا کہ انسان کتنی باعظمت چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے انسان۔ آخر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ مشرف اور مکرم انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو قیمتی بنایا ہے اور اس کے اوپر گرد آ جائے، میل کچیل آ جائے، تو کیا وہ چیز خراب ہو جائے گی؟ نہیں۔ اگر ہیرا نالی میں گر جائے تو بتائیے کیا اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے؟ ارے بولیے، اگر ہیرا نالی میں گر جاتا ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے؟ ہیرا نہیں سمجھتے ہیں اگر، تو سونا اگر نالی میں گر جائے تو نالی میں گرنے سے کیا اس کی قیمت کم ہو جائے گی؟ بولیے، قیمت کم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو باعظمت بنایا ہے، اگر وہ اپنی حرکتیں نامناسب اس کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا بنایا ہوا؟ تو وہ اشرف اور مکرم ہی ہے۔ اس کے اوپر جو میل کچیل ہے وہ جس دن چاہے گا اپنے اللہ کو 2 آنسو گرا کے راضی کر لے گا، اور ہم اس کو ذلیل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں صبح سے شام تک۔ ہمارا کیا ہوگا؟ اس نے تو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے اللہ سے اپنی بنا لی اور ہم جان ہی نہیں پائے، ہم تو اس کی پونچھ ہی گھسیٹنے میں لگے رہے، صبح سے شام تک اپنی زبان کو بھی بے لگام رکھا، جہاں موقع آیا اس کو اپنی زبان کے ذریعے تکلیف پہنچا دی، اپنی زبان سے اذیت پہنچا دی، اس کی عزت کو تار تار کر دیا۔ چھوٹا سا معلوم ہو گیا، اب پوری بازار میں لیے گھوم رہے ہیں کہ جناب فلاں صاحب نے یہ کر دیا۔ ارے اس سے بڑی حرکتیں ہم کر چکے اور روز کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے عیب پر پردہ ڈال رہا ہے۔ دیکھیے کتنے کریم ہیں اللہ تعالیٰ، ہم تو اس کے بنائے ہوئے بندے کو ذلیل اور رسوا کرتے کرتے نہیں تھک رہے ہیں، اور وہ ہمارے عیب چھپائے چلا جا رہا ہے۔ کتنے عیب چھپاتے ہیں کہ انسان کے اللہ تعالیٰ روزانہ کتنی بد نظری انسان کرتا ہے۔ اماں نہیں جان پاتی، ابا نہیں جان پاتے۔ اگر پتہ چل جائے کہ ہمارا بیٹا، ماں باپ کو معلوم ہو جائے کہ نگاہوں کا غلط استعمال کر رہا ہے اس وقت، بتائیے ان کے دل پہ کیا گزرے گی، اور ہماری شرمندگی کا کیا حال ہوگا اگر ہم کسی کو تاڑ رہے ہوں اور میری ماں جان جائے اور بھانپ جائے کہ یہ کس گندگی میں اس وقت مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی ستاری فرماتے ہیں، کتنا پردہ پوشی فرماتے ہیں، کتنا چھپاتے ہیں۔ ایسا ہی نہیں چھپ جاتے، ہم لوگ سوچتے ہیں ہم اپنی عقل سے چھپ گئے، اپنی قوت تدبیر سے ہم بچ گئے، نہیں، اللہ بچاتا ہے۔ اور جب اللہ رسوا کرنے پہ آتا ہے نا، تو پہاڑوں کی کھو میں گھس کر کے بھی جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو میدان میں لے آتا ہے۔ تو بھائی، جرم کرنے کے بعد جو ہم لوگوں کی نگاہوں میں باعزت بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا رہے ہیں، اور ایک ہم ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اللہ کے بندے کو ایک چھوٹی سی بات اس کی معلوم ہو گئی، اس کے دوستوں کو بتا دیا، اپنے گھر میں بتا دیا، جہاں بیٹھے وہاں اس کا تذکرہ، جس محفل میں پہنچے اس کی عزت لوٹ لی۔ ایک انسان کی عظمت اللہ رب العزت نے بہت بڑی بنائی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی پردہ دری پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی شخص نے ایسی جگہ بے عزت ہونے سے بچا لیا جہاں پر وہ باعظمت ہے، ایک جگہ ایک انسان کی عزت ہوتی ہے، وہاں پر اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی کہ اس کو بے عزت کیا جا سکتا تھا، اس کو مقام عزت پر کسی نے بچا لیا اس کی عزت، تو کل قیامت میں اللہ رب العزت ساری مخلوق کے سامنے اس کی عزت کی حفاظت فرمائیں گے۔ بتائیے کتنا بڑا وعدہ ہے ایک انسان کی عزت بچانے کا۔ بھائی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں بہت پاک ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، کوئی کہہ سکتا ہے مجھ سے کوتاہی نہیں ہوتی، کوئی کہہ سکتا ہے میں اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آج تک اللہ کا کوئی حق نہیں مارا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی بدی نہیں کی، نہیں کہہ سکتا کوئی۔ ہر وقت ہر انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ستاری فرماتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ذلیل فرمائیں گے۔ آخرت میں
گناہوں کا سارا کچا چٹھا کھول کے رکھیں گے. جس شخص کو وہاں کی بے عزتی کا ڈر ہو، جس شخص کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا خوف ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ کل قیامت میں ہماری اماں ہمارے گندے کارنامے جان جائے گی، ہمارا ابا ہمارے گندے کالے کارنامے جان جائے گا، ہمارا بھائی جو ہم کو بڑا اچھا سمجھتا ہے وہ جان جائے گا، ہماری بہن جو ہماری تعریف کرتے نہیں تھکتی وہ جان جائے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرے. لوگوں کی عزتوں کی جو حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کی عزت کی حفاظت کرے گا. اور مقام عزت والی جو بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کی مقام عزت پر اس کو بے عزت ہونے سے بچا لیا، کل قیامت میں اللہ رب العزت اس کو اپنے پاس سے عزت نصیب فرمائیں گے. جو جتنا بڑا باعظمت ہوتا ہے اور عظمت والے مقام پر ہوتا ہے، اس کی ہمیں اتنی ہی عزت کرنی چاہیے. مثال کے طور پر ایک امام کو ہم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں رکھتے ہیں، ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس کی کوتاہیوں کو پکڑیں، اس کی غلطیوں کو پکڑیں؟ ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک انسان لکڑیوں کو تراش کر کے چیزیں بناتا ہے، میز بناتا ہے، کرسی بناتا ہے، تخت بناتا ہے، اچھی اچھی چیزیں کو روزانہ ترتیب دے کر کے خوبصورت چیز بناتا ہے. ایک مولانا صاحب 15 سال پڑھائی کر کے گاؤں میں تشریف لائے اور اس بڑھائی سے کہنے لگ جائے کہ بھائی تم نے یہ کونا جو اس کا ٹیڑھا کیا ہے بھائی، اور اس کی ٹانگ یہ اونچی نیچی کر دی، اور کرسی میں یہ جو 2 مرتبہ لہر دیتی ٹانگ کو یہ غلط ہے. یا کسی ٹیلر کے پاس جائے اور کہیں بھائی پینٹ میں جیب پیچھے نہیں لگتی آگے لگتی ہے، یہ سائیڈ میں کیوں جیب لگا دی، یہاں گھٹنے کے نیچے لگانی چاہیے. بتائیے 15 سال کے پڑھے ہوئے عالم صاحب کو گدھا کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ ارے جیب کہاں لگتی ہے ٹیلر جانتا ہے نا، سلائی پینٹ کی کہاں لگائی جاتی ہے ٹیلر کو پتا ہے، بڑائی کو معلوم ہے کہاں پر کون سی چیز فٹ کی جاتی ہے، مولانا صاحب کو کیا معلوم؟ لیکن پوری دنیا کے لوگ مولانا صاحب کو سمجھانے میں لگے ہوئے یہ والی رکعت ایسے پڑھائی جاتی ہے، یہ والی آیت ایسے پڑھی جاتی ہے. ارے بھائی کیا معلوم آپ کو کیسے پڑھی جاتی ہے؟ وہ امام صاحب کیوں بنایا آپ کا؟ اسی لیے بنا ہے نا، وہ پڑھ کے آیا ہے، سیکھ کے آیا ہے. اگر آپ نے پوری زندگی غلطی کی ہے تو یہ کیوں سوچ رہے ہو آنے والا غلط ہے؟ اپنی غلطی کی اصلاح کرو، اسے پوچھو اکیلے میں تنہائی میں عزت سے محبت سے کہ امام صاحب آپ ایسا پڑھ رہے ہیں اور میں تو ایسا پڑھتا ہوں، کیا میں صحیح ہوں یا مجھے سننے میں کوئی فرق ہے؟ امام صاحب سمجھائیں گے، آپ کے دل کو بھی مطمئن کریں گے اور آپ کو گناہ سے بھی بچائیں گے. اور اگر آپ نے مسجد سے باہر نکل کے گاؤں میں شور مچانا شروع کر دیا کہ بھائی آؤ جتنے ہمارے جیسے لوگوں سب آ جاؤ، جو کبھی مدرسے میں نہیں پڑھے، جنہوں نے کبھی قرآن پاک پڑھنا سیکھا نہیں، اپنے آپ ہی گاؤں کی عورتوں سے قرآن پاک پڑھ کر کے اپنے آپ کو قاری القرہ سمجھنے لگے، صدر القرہ سمجھنے لگے، سب لوگوں کی بھیڑ جمع کر لی اور امام صاحب کی برائی شروع کر دی، امام صاحب کی ٹانگیں کھینچنے لگے. غلط بات. اور بہت سارے لوگ اپنی پوری زندگی برباد کر لیتے ہیں. چھوٹی سی بات کوئی مسجد میں کسی دوست کے ساتھ پیش آ گئی، پڑوسی کے ساتھ پیش آ گئی تو اللہ میاں سے لڑائی کر لی کہ آپ نماز ساری گھر ہی پڑھ لیں گے، مسجد نہیں جائیں گے. ارے بھائی یہ کون سی عقل مندی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کو مسجد تک جانے کی طاقت اللہ نے دی ہو اور وہ نماز اپنے گھر میں پڑھے، جماعت کی حفاظت نہ کرے، تو وہ منافق ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھے. اور بغیر جماعت والی نماز کے مقابلے میں جماعت والی نماز کئی گناہ درجے فضیلت رکھتی ہے. 70 گناہ نہیں، کئی گناہ، 70 سے بھی زیادہ. ہم لوگ کتنا نقصان کرتے ہیں اپنا کہ چھوٹی سی بات پر مسجد سے لڑائی کر لی کہ نہیں اب مسجد نہیں جانا. اس میں کتنے گناہ ہوئے. ایک تو کسی سے بدزنی پال لی دل میں.
اللہ کے ایک بندے سے جو اللہ کی نظر میں محبوب ہے. اللہ نے اس کو انسان اسی لیے تو بنایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو شرافت بخشنی تھی, عزت دینی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو عزت دی, انسان بنا دیا. اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں, یہ اس قابل انسان نہیں ہے کہ اگر اس مسجد میں یہ جائے گا تو ہم چلے جائیں. نہیں, ہم نہیں جائیں گے. پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں سے لڑائی کر کے نمازیں گھروں میں ادا کیا کرتے ہیں. یاد رکھیے, یہ نمازیں ادا تو ہو جاتی ہیں لیکن ان نمازوں میں جان کوئی نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت تیز کسی کو بھوک لگی ہو, بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی تیز بھوک کہ ناقابل برداشت, اور ایسی بھوک میں کھانے کے لیے اگر صرف نمک ملے کہ یہ پھاکو تو بھائی آدمی 2-4 چٹکیاں چاٹ کے اپنے آپ کو تسلی تو دے دے گا, لیکن سیرابی نہیں حاصل ہوگی. سیرابی حاصل ہو جائے گی نہیں. تو وہ چٹکیوں والا نمک ہے جو ہم گھر میں مسجد کی جماعت چھوڑ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, ایسی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے. آپس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو, اختلاف کا ماحول نہیں دینا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو یوں ہی ختم کر دینا چاہیے. کتنے سمجھدار لوگ, کتنے بڑی عمر کے لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر مسجدوں سے لڑائی کر لیتے ہیں, امام صاحب سے لڑائی کر لیتے ہیں. ذاتی عناد, ذاتی بغض, حسد, کینہ, چھوٹی چھوٹی باتوں میں دشمنی, کیا ہے یہ سب؟ ایک انسان جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ اپنے گھر میں دیکھ سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو کتنا برداشت کرتا ہے, اولاد کتنا ستاتی ہے, اماں ابا کتنا الٹا سیدھا کہہ دیتی ہے. بے تو تک آج کے بچے بول دیتے ہیں, لیکن وہی بچہ جس سے رات میں بہت سخت ناراضگی میں باپ سو گیا تھا, صبح اس کے پیار سے اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے. تو مسجد کے امام کو کیا اتنی بھی عزت نہیں دے سکتے کہ ہم کم سے کم اس کا اتنا اکرام کریں جتنی اپنی اولاد کا جتنا اکرام کریں, اتنا ہی اکرام کریں. بھائی سے لڑائی ہو جاتی ہے, اگلے دن ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے, بہن سے 2-4 باتیں بول دی, اگلے دن پھر صحیح ہو گئی. تو ایک تو امام صاحب کی عظمت کے بات خلاف ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے امام کو کچھ سمجھا دیں. کچھ غلط فہمی ہو تو امام سے پوچھنا چاہیے, سمجھانا نہیں چاہیے. امام صاحب سیکھ کر کے آئے ہیں اور ہم نے دیکھ کر کے دین کا کام شروع کیا. سیکھا ہوا اور دیکھے ہوئے میں فرق ہوتا ہے بھائی. ایک آدمی سیکھ کے آیا اور ایک آدمی دیکھ کے آیا. ایک آدمی نے دیکھا کہ فلاں صاحب کار چلا رہے تھے, گڑمس پھاٹک کھول کے خود بیٹھ گئے کہ لے ہم بھی چلا لیں گے. بتائیے چلا لیں گے بھائی؟ نہیں چلا پائے. ایک آدمی سیکھ کر کے آیا, مہینوں لگائے اس نے, اب وہ آیا تو اب یہ صاحب جنہوں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو چلاتے ہوئے اس کو سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ بھائی اس طرح پارکنگ نہیں کی جاتی, یوں نہیں چلایا جاتا, اس کو سکھا رہے ہیں. وہ سیکھ کے آیا, آپ نے دیکھ کر کے اپنی دین کو سیکھا ہے, وہ سیکھ کر کے دین آپ کو سکھانے آیا. تو ہم اس کو غلط نہ سمجھیں, اپنے آپ کو غلط سمجھیں. اور یہ چیز بڑوں سے سیکھنی چاہیے. ایک بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم, انہوں نے دیکھا ایک شخص آیا, اس کے ٹخنے بند تھے. ٹخنا کہتے ہیں یہ پنجے میں جو یہاں پر پنڈلی سے نیچے ہڈی ہوتی ہے دائیں بائیں دونوں طرف, اس کو ٹخنا کہتے ہیں. اس کو چھپانا حرام ہے مردوں کے لیے. مردوں کے لیے اس ہڈی کو کپڑے سے چھپانا, یعنی جو کپڑا پائجامہ وغیرہ یا اتنا لمبا کرتا اڑتا جو پہنے ہیں, اگر ٹخنوں تک آ رہا ہے تو یہ ٹخنے اس کپڑے سے چھپانا حرام ہے. نیچے سے کوئی کپڑا پہننے, موزہ وغیرہ تو حرام نہیں. اوپر کے لٹکنے والے کپڑے سے ٹخنے کی ہڈی کو چھپانا مرد کے لیے حرام ہے. تو ایک صاحب آئے, ان کے ٹخنے بند تھے. تو جب عالم بڑے بزرگ تھے, انہوں نے دیکھا کہ اس کے ٹخنے بند ہیں, تو وہ کھڑے ہوئے اور اپنے پائجامے کو اوپر کھسکانے لگے کہ بھائی دیکھو میرے ٹخنے تو نہیں بند ہیں, دیکھو میرے ٹخنے تو نہیں بند ہیں. اس شخص کو اپنے عمل پر ندامت ہوئی اور اس نے اپنے ٹخنے صحیح کیے. بتائیے, وہ بڑے تھے, وہ ٹوک بھی سکتے تھے تو بھی اس کو خوشی ہوتی, لیکن بڑوں کے ٹوکنے کا انداز ایسا جیسے عاجز ہو کوئی خود سیکھنا چاہتا. اور ہم لوگ بغیر سیکھے ہوئے سیکھے لوگوں کو سکھانے آ جاتے. ایک مسجد میں ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں جانے کا اتفاق ہوا, تو
پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، دوسری میں قل اللہ۔ ایک وکیل صاحب نماز کے بعد ملے، بولنے کی بیماری زیادہ تھی، اور وکیل صاحب تو وکیل صاحب ہوتے ہی، کہنے لگے آپ نے ایک غلطی کر دی قرات، بتائیے بھائی کیا غلطی کر دی؟ کیا آپ اصل میں یہ نہیں جانتے ہیں کہ چھوٹا سا حرف ادھر سے ادھر کر دینے سے معنی بدل جاتا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ تو آپ نے دھیان نہیں دیا، کیا غلطی کر دی کہ تھوڑا سا معنی بدل گیا۔ اچھے خاصے بوڑھے، میرے خیال سے 70 سال کی عمر ہوگی، ہم نے کہا صاحب غلطی تو آپ بعد میں بتا دینا، پہلے یہ بتائیے آج کام کیا کر کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے جو کام تھے وہ بتائے۔ تو ہم نے کہا اگر ہم یہ کہنے لگے کہ اس فائل میں آپ نے اپنے مدعی کے لیے مخالف کے خلاف اور مدعی کے حق میں جو دھارائیں لکھی ہیں وہ غلط ہیں، اور اس میں 3 دھارائیں قابل تغیر ہیں، ان کو بدل دینا چاہیے، اور ہم نے شریعت کا علم پڑھا ہے، وکالت نہیں پڑھی ہے، بتائیے کیا آپ وقت دیں گے ہماری بات سننے کے لیے؟ کہنے لگے نہیں۔ ہم نے کہا اپنی عمر پر شرم کرنی چاہیے، جس چیز کو کبھی ہوا نہیں لگی، جس چیز کی آپ وہ معنی اور پیچیدگیاں ہم کو سکھانے آئے۔ اپنے کام میں لگو بھائی، ہم تمہیں ٹوکنے نہیں آ رہے، مجھے اپنا کام کرنے دو، تم ہم سے مت بولو۔ ہمیں اگر ٹوکنا ہوگا تو ہمارے بڑے ہیں نا ہمیں ٹوکنے کے لیے، جن سے ہم نے سیکھا ہے وہ ہر وقت ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں، ہماری غلطیاں وہ ٹوکیں گے نا۔ آپ کو کیا معلوم کہ قرآن پاک کیسے پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی آیات کو کیسے پڑھنا چاہیے نماز میں، کیا معلوم ہے آپ کو؟ تو لوگ دوسروں کی عزتوں کا فالودہ بنانے کے لیے صبح سے شام تک ایک کام پر لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل فرما دیں گے قیامت میں جو دنیا میں لوگوں کو بے عزت کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور کسی کو اس کے گناہ پر اطلاع مل گئی اور اس نے اپنے گناہ کی بعد میں توبہ کر لی، لیکن اس نے اس کو ذلیل کرنا نہیں چھوڑا، جب کوئی ملے تو کان میں بتا دے رہی ہے وہ جو آ رہے ہیں فلاں صاحب، یہ ان کے گھر میں یہ کام کر رہے تھے، دھیرج بتا دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو موت نہیں دیں گے جب تک وہ گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتا، اسی ذلت میں جب تک وہ خود نہیں منہ مار لے گا تب تک اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیں گے۔ یہیں سے حساب کتاب عزتوں کا شروع ہوتا ہے، عزتوں کا حساب کتاب یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ کیا حق ہے ہم کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں؟ کیا حق ہے بھائی؟ ارے بتائیے، کیا اگر ایک باپ ہے اس کے 4 بچے ہیں تو کیا ہر باپ اپنے سب سے خوبصورت بچے کو ہی پسند کرتا ہے؟ بتائیے، ارے بولیے، کیا ہر باپ اپنے شکل سے جو خوبصورت نظر آنے والا بچہ ہے کیا اسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ نہیں بھائی، کبھی کبھی ایسے بچے سے محبت کرتا ہے جو اور بچوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ کم شکل و صورت میں اچھا ہوتا ہے، لیکن عادتیں اس کو اس کی کچھ پسند ہوتی، ساری نہیں پسند ہوتی۔ کبھی کبھی ابا اپنے بچے کی صرف ایک عادت کی وجہ سے اس سے خوش ہوتا ہے، بالکل بیکار، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بالکل بیکار ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، صرف للو چپو کرنا جانتا ہے۔ جب ابا آتا ہے ان کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کے، ارے ابا آ گئے، ابا آ گئے، اور بیٹھیے، کچھ کر نہیں رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، خالی جب ابا آ جاتے تو خوش کر دیتا ہے ان کو، ارے ابا آ گئے، چپل سیدھی کر دی، چارپائی بچھا دی، بیٹھیے، پنکھا جل دیا، کوئی کام نہیں۔ اور دوسرے بچے اس سے زیادہ خدمت کرتے ہیں لیکن وہ نگاہوں میں بیٹھ جاتا ہے اور ابا اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو بھائی ربا جو اللہ تعالیٰ ہے، ہم سب کے خالق ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہماری نفلیں زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم ہی کو پسند کریں، نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، کسی کو بھی پسند کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جس کی نفلوں کی تعداد زیادہ ہو اللہ تعالیٰ اسی کو پسند کریں، بھائی مالک ہیں،
ہم لوگ کوئی احتجاج نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ نہیں ہم کو کہے نہیں چاہتے ہو، ہم تو زیادہ نفلیں پڑھتے. نہیں، وہ مالک ہیں، جس کو چاہیں گے اس کو پسند کریں گے، جس کو چاہیں گے اس کو رد کر دیں گے. ان کو کوئی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایک کام کیوں کیا، اور اللہ تعالیٰ ہر کام کا سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ مالک ہیں. تو قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی صفت مالکیت کے ساتھ بیٹھیں گے اور فیصلے فرمائیں گے. کسی کی نیکیوں سے دباؤ نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ، کسی کی نفلوں کی تعداد سے دباؤ نہیں مانیں گے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، مثال دیتا ہوں، بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے، غور سے سنیے. ایک بیٹا ہے جو اپنے ابا کی بڑی خدمت کرتا ہے، بہت خدمت کرتا ہے، بستر سے نہیں اٹھنے دیتا، ساری ضرورتیں بستر پہ پوری کر دیتا ہے، پیر بھی دباتا ہے، ہاتھ بھی دباتا ہے، سر بھی دبا دیتا ہے، مالش بھی کر دیتا ہے، باہر کے کام اندر کے کام سارا نظام دیکھ رہا ہے. لیکن جب باپ سے کسی بات پر کوئی وہ ہو جاتی ہے نا اونچ نیچ، کوئی بات باپ کہہ دیتا ہے جو اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، تو کھڑے ہو کر کے ایسا برا جواب دیتا ہے کہ اس کا دل اتنا سے بڑا بھدا جواب دے دیتا ہے. اور دوسرا بچہ ہے وہ کرتا تو کچھ نہیں ہے لیکن بے ادبی نہیں کرتا. بتائیے کس کو زیادہ پسند کریں گے اگر آپ باپ؟ بولیے. جو بیٹا 10 لوگوں کے سامنے آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھتا لیکن ہر وقت آپ کو پیسوں سے نہلاتا رہتا ہے، ہر وقت ساری خدمت کا خیال رکھتا ہے، لیکن 10 آدمیوں کے سامنے وہ جوتا مارنے والی بولی بول دیتا ہے، بتائیے اس کی زیادہ عزت آپ کے دل میں ہوگی یا جو بے ادبی نہیں کرتا ہے؟ کام تو کوئی نہیں کرتا، خدمت تو کوئی نہیں کرتا، لیکن ابا ابا کرتا رہتا ہے، بے ادبی کبھی نہیں کرتا، کون زیادہ محبوب ہوگا؟ تو ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نفلیں تو بہت پڑھتے ہیں، نماز تو بہت پڑھتے ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں. اور ہم سوچتے ہیں ہم تو بہت نیک ہیں، فلاں صاحب تو مسجد میں نکلتے ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی پڑھ لین تو پڑھ لین، اور ہم تو ساری نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن دل کا چور ایک ایسا گناہ کرتا ہے، ایک ایسی لعنت میں گرفتار ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتا ہے، اور روزانہ اللہ تعالیٰ کو ایسی ناراضگی پہنچاتا ہے کہ کوئی اور گاؤں میں اتنی بڑی ناراضگی کا کام نہیں کرتا ہے. اور وہ سوچ رہا ہے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں کیونکہ ہماری نفلوں کی تعداد بہت ہے. نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو عادتیں انسانوں کو دی ہیں، خصلتیں جو اچھی دی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی سے تو ہیں. اللہ ہی تعالیٰ کے رحم سے ہم لوگوں کو رحم ملا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی صفت غضب سے ہم لوگوں کو غضب ملا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی ذات سے ساری مخلوق کو تقسیم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز تقسیم کرنے سے ختم نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں میں یہ عادتیں بنائی ہیں کہ ہم بے عزتی کو پسند نہیں کرتے، بے عزتی کو پسند نہیں کرتا. اگر کوئی آدمی بے عزتی کرتا ہے اور خیال بہت رکھتا ہے تو اس کی بے عزتی کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اس سے کہتے ہیں تم جاؤ یار، یہ اپنا مال اور روپیہ پیسہ لے کر کے ہمیں نہیں چاہیے، تم نے ہماری عزت نہیں رکھی، 20 لوگوں کے سامنے ہم کو ذلیل کر دیا، بری بات کہہ دی ہم کو، ہمارا دل دکھا دیا، ہمارا دل توڑ دیا. تم ہم کو مانتے تو بہت ہو لیکن ہماری عزت نہیں کرتے ہو، جہاں ہمیں ضرورت ہوتی عزت کی وہاں تم ہم کو ذلیل کر دیتے ہو، تو ہم اس کو نہیں پسند کرتے، اس سے ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، ہم اس کو دیکھنا نہیں پسند کرتے. تو بھائی ہم بھی ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن دل میں یہ گندگی لے کر کے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، یہ گندا ہے، وہ خراب ہے، وہ بڑا گناہ کرتا ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یصلح لکم اعمالکم، ہر وقت اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر میں لگے رہو. امام صاحب کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اصلاح کرو. ہر آدمی جب اپنی ذات سے اپنی اصلاح میں لگ جائے گا، بتائیے مثال کے طور پر یہاں 50 لوگ بیٹھے اور ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ صبح تک کوئی گناہ نہیں کرے گا، تو بتائیے 50 لوگ گناہ سے بچ جائیں گے کہ نہیں؟ صبح تک 50 لوگ گناہ سے بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ اور ہر آدمی سوچتا ہے کہ وہ بڑا خراب آدمی ہے، سنے لو عشاء نہیں پڑھی یار،
تو ہر آدمی ایک گناہ میں مبتلا ہے کہ سامنے والے سے بدزنی رکھتا ہے. 50 گناہ کر کے سوئے 50 لوگ. دوسرے کی اصلاح میں یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. تو جو دوسرے کی اصلاح کرتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہگار بناتا ہے. تو جن کو اللہ نے اصلاح کا کام نہیں دیا ہے ان کو دوسروں کی اصلاح نہیں کرنا چاہیے, ان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی اصلاح کا مکلف پہلے بنایا. پہلے ہم اپنی اصلاح کریں, پھر ہم دوسرے کو اوپر انگلی اٹھائیں. اور ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ بھائی ہم کتنے بڑے علامہ ہیں کہ ہم اپنے گھر میں جو قرات کر رہے ہیں, نہ الحمدو کا دال صحیح, نہ ہا صحیح, نہ قاف صحیح, نہ شین صحیح, نہ لام صحیح, نہ اللہ صحیح کہہ پائیں, نہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا صحیح جانے. ہر چیز میں غلطی. اپنے گھر میں پڑھے تخت پر وہ والی نماز پر راضی ہیں, اور امام صاحب کی عقل میں نہ آنے والی 2-4 باتوں کو لے کر کے مسجد چھوڑ. غلط. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیے, اللہ تعالیٰ بڑا بنا دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور مخلوق کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو قابل عظمت سمجھتا ہے, تو وہ اپنے آپ میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, لیکن وہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کی مخلوق کے نظر میں خنزیر اور کتے سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. جب ہر آدمی کی عزت پر کیچڑ اچھالو گے, ہر آدمی کی ٹوہ میں لگے رہو گے, تو آدمی آپ سے نفرت کرنے لگے گا. اور آپ اپنے آپ میں تو بہت بڑے اور چودھری بنے گھوم رہے ہیں, لیکن لوگ آپ کو کتا اور خنزیر سے زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی اصلاح کا حکم دیا, تو ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی اصلاح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنی اصلاح بھی کرو, اپنے ہر عمل کو سدھارنے کی کوشش کرو, پوچھو اپنے اس عمل کو ہم کیسے صحیح انداز سے ادا کر سکتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو کہ اعمال کی اصلاح میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, عمل کی اصلاح میں جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے, اے اللہ اس کو معاف فرما دیجیے. اور کبھی کبھی جب بندہ اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرتا ہے تو فطری طور پر دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم تو اب اچھے ہو گئے, تو یہ بھی ایک گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہو. یہ کون سا طریقہ ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو؟ یہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا اور اللہ کے رسول کا بتایا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. جو اللہ رسول کی مانتا ہے سب سے بڑا کامیاب وہی ہے. جو اپنی عقلیں بلاتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے, رسوا ہو جاتا ہے, مخلوق میں بھی اللہ کی نظر میں بھی. اس لیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر جو کمیاں ہیں, اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں, ہماری نمازیں کہاں اس قابل ہیں کہ ہم امام کو سمجھیں, ہماری اذان کہاں اتنی اچھی ہے کہ ہم مؤذن کو سمجھائیں, ہم خود کہاں اتنے اچھے ہیں کہ ہم لوگوں کو برا سمجھیں. جب ہمارے اندر لاکھوں کمیاں ہیں, تو اگر کسی کے اندر 4-5 کمیاں ہوں تو ان کمیوں کو اپنی کمیوں سے چھوٹا سمجھ کر کے اس کو بہتر سمجھنا چاہیے اپنے سے. تو اللہ تعالیٰ بلند بنا دیں گے. من تواضع للہ, جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتا ہے اور سب کو بڑا سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بڑا فرما دیتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی عزت کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.